جی السلام علیکم، کیا حال ہے ماشاءاللہ سب دوست سے آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کے امید ہے ماشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جی غزل۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل سے مراد وہ دردناک آواز بھی ہے جو غزال ہرن کے منہ سے اس وقت نکلتی ہے جب شکاری اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تیر سے زخمی ہو جاتا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں ایک عرصہ تک غزل سے مراد درد و غم کی وہ کیفیات تھیں جنہیں شاعر اپنا موضوع بناتے تھے۔ غزل اردو، فارسی یا عربی کے ایک صنف سخن ہے جس کے پہلے دو مصرعے ہم کافی ہوتے ہیں۔ اردو میں لفظ نظم کا واضح مطلب جملوں کے اختتام پر وزن اور صوتی اثر کا مساوی ہونا ہے۔ غزل کے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں آخری ایک یا دو سے زیادہ تین الفاظ پوری غزل کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ غزل کا فن دراصل رمزیت اور ایمائیت کا فن ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں جن کے ذریعے شاعروں نے اپنے قلبی درد و غم کے ساتھ ساتھ شہر کے دکھ بھی بیان کیے۔ میر کے متعلق مشہور ہے کہ ان کی غزل میں دل اور دلی ایک ہیں۔ لکھنؤ میں غزل کا پہلا دور کب ہوتا ہے جی؟ لکھنؤ میں غزل کا پہلا دور مصحفی انشاء، رنگیں اور جرأت کا ہے۔ لکھنؤ میں غزل کا دوسرا دور لکھنؤ میں غزل کا دوسرا دور آتش اور ناسک کا ہے۔ اس کے بعد مرزا اسد اللہ غالب کا دور آتا ہے۔ لکھنؤ میں غزل کا پہلا دور، اس میں کون کون سے شعرا ہیں جی؟ اس میں مصحفی انشاء، رنگیں اور جرأت کا ہے۔ اور دوسرا دور میں آتش اور ناسک، اور ان کے بعد مرزا اسد اللہ غالب کا دور آتا ہے جی۔ پاکستان میں غزل کا پہلا دور کب شروع ہوتا ہے جی؟ اس کو ہم کلاسیکی رجحان کہتے ہیں۔ شروع کے پاکستانی شعراء میں سے ایسے کئی شعراء تھے جو پاکستان بننے سے پہلے شاعری کر رہے تھے، اور ان میں سے کئی شعراء کلاسیکی رجحان سے متاثر رہے اور انہوں نے بعد میں بھی اس کو جاری رکھا۔ جو کلاسیکی نقطہ نظر سے وابستہ تھے وہ کون سے دو شعراء تھے؟ حفیظ ہوشیار پوری اور حفیظ جالندھری۔ کہتے ہیں ترنم اور موسیقیت حفیظ جالندھری کی غزل کی ایک خصوصیت رہی ہے۔ ان کی غزل پر تمام کلاسیکی شعراء جن میں میر، غالب اور مومن کے اثرات موجود ہیں۔ یہ تھی کلاسیکی رجحان۔ اس کے بعد بات کریں ترقی پسند رجحان کی، تو کہتا ہے اس رجحان میں وہ شعراء شامل ہیں جو سن 47 سے پہلے بھی غزل کہتے رہے اور بعد میں خوبصورت غزل ان لوگوں نے کہی۔ ان میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، عبدالحمید عدم، ناصر کاظمی اور دیگر شعراء کا نام قابل ذکر ہے۔ دیگر شعراء میں کون کون سے آتے ہیں جی؟ ان میں میر تقی میر، ابن انشا، مختار صدیقی اور ادا جعفری شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کر دیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن اس کو پریس کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔